الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، آج پورا عالم اسلام غم اور کرب کے اندر مبتلا ہے. اس دنیا کو عشق رسول سکھانے والی شخصیت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والی شخصیت، اور پاکستان کے نوجوانوں کے سینوں میں جذبہ عشق مصطفیٰ کو بیدار کرنے والی شخصیت، امیر المجاہدین، سند المدرسین، غازی ناموس رسالت، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال پرملال گزشتہ شب کو ہوا، اور یہ
اپنی جدائی کے ساتھ اتنا بڑا خلا پیدا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ جس کو پر کرنا شاید اس صدی کے اندر آنے والوں کے بس میں نہیں ہے۔ جس جذبے اور جس عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر انہوں نے پیغام محبت رسول دیا ہے، ایسے کسی اور عالم دین نے محبت رسول کا درس نہیں دیا۔ کوئی تقریر، کوئی محفل، کوئی موضوع بھی ان کا محبت رسول سے خالی نہیں تھا، اور زندگی کا جینا مرنا، اوڑھنا بچھونا محبت مصطفیٰ کو بنا رکھا تھا۔ اس ہستی نے کبھی اپنی ذات کے لیے علم بلند نہیں کیا، آواز بلند نہیں کی۔ آج ہمارے ہاں مہنگائی ہو جائے تو عوام جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچہریوں کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو، وکلاء ہڑتال کر دیتے ہیں۔ میدان تجارت کے اندر کسی کو خسارہ ہو رہا ہو تو تاجر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی مال و دولت کے لیے، دنیاوی کسی مسئلے کے لیے انہوں نے کبھی بھی ہڑتال یا دھرنا نہیں دیا۔ اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ حضرت وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر افضل المخلوقات بنا کر بھیجا۔ کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ انسان ان سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے محبت، اور اس کے دوسرے معنی جو علماء نے بیان کیے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول، اور یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، اور کسی ایک جگہ بظاہر لگتا ہے کہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا معنی ہے بھول، تو پھر بھول اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کے خمیر میں شامل ہے۔ اور اگر انسان انس سے بنا ہے، محبت ہے جس کا معنی، تو پھر اس کی فطرت کے اندر محبت ہے، اور جہاں پر محبت ہو وہاں بھول نہیں آ سکتی، اور جہاں بھول ہو وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں معانی انسان کے اندر جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فقہاء نے ایک ہی جملے کے اندر دونوں کے معانی کو بیان کر دیا کہ جب بندہ مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے علاوہ وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو رب کے لاڈلے اور پیارے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دو۔ جب اس کی محبت تمہارے سینے کے اندر آ جائے گی تو پھر کائنات کی ہر چیز کو تم بھول جاؤ گے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دو گے۔ رب کائنات نے محبت انسان کے خمیر کے اندر رکھی ہے، تو معلوم ہوا اب انسان کے لیے محبت کرنا لازم ہے۔ جو بندہ ہوگا وہ کسی نہ کسی سے محبت کرے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے محبت کرے؟ تو جواب دیا کہ خالق کائنات سے محبت کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ کسی سے محبت ہونے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ جس رب کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس سے محبت کیسے کریں؟ جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، دیکھنے سے پاک ہے، سونگھنے سے پاک ہے، محسوس کرنے سے پاک ہے، اس رب سے محبت ہم کیسے کریں گے؟ اس کے جمال کمال، اس کے حسن و جوال کو، جود و سخا کو جب ہم دیکھیں گے تو محبت ہوگی، تو جب اس کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں محبت کیسے ہوگی؟
تو رب کائنات نے اپنی تمام تر تخلیقات کا شاہکار واحد بنا کر اور اپنی محبت کا مظہر عتم بنا کر اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا کہ اے دنیا والو، میرے محبوب کے جود و سخا کو دیکھو، میرے محبوب کے کمالات کو دیکھو، میرے محبوب کے وضحا کے مکھڑے کو دیکھو، کہ جب تم میرے محبوب کی طاقت اور قدرت کو دیکھو گے کہ یہ بیٹھے تو زمین پر ہیں مگر عرش پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ بیٹھے تو زمین پر ہیں مگر اشارہ کرتے ہیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ بیٹھے تو زمین پر ہیں، بیٹھے تو چٹائی پر ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو سورج بھی پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی اس تخلیق کو دیکھے گا، رب کی اس قدرت کاملہ کو دیکھے گا کہ رب نے جب اپنا محبوب دنیا میں بھیجا ہے تو رب کی تخلیق کی قدرت کا عالم یہ ہے، تو پھر خالق کائنات کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ جب بننے والا ایسا ہے تو پھر بنانے والا کیسا ہوگا؟ جب سنورنے والا ایسا ہے تو سنوارنے والا کیسا ہوگا؟ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یا باری تعالیٰ پھر اس کا صلہ کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو وہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ خالق کائنات بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ کہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق فرمائی ہیں۔ خالق کائنات کو ان نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، آسمان انسان کے لیے بنایا، سورج چاند ستارے سب چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا اور کہا اے انسان یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے ہے۔ یہ طالب اور مطلوب کا معاملہ ہے، یہ خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے۔ آپ جائیں طواف کریں۔ ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہوئے، بھئی یہ عورت میں نے سوچا تھا کہ شاید غلطی پر ہے لیکن یہ آگے سے بزد ہو گئی، اڑ گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بتا تو صحیح آخر راز کیا ہے، تیرے ان جملوں کے اندر راز کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ 40 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے میری کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، 40 سال سے میں نماز تہجد بھی ادا کر رہی ہوں۔ کہا پھر تو تجھ پر اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی بندی ہے، اللہ کی محبت ہے تجھ سے تیرے دل میں کہ تو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں نہیں، یہی تو بات سمجھنے والی ہے، اسی لیے تو میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، خواب غفلت کے اندر مشغول ہوتی ہے، وہ رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میں دعا کر رہی ہوں مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، یہ اسی کی محبت کا صلہ ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ مجھے تو رب نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت دل میں بسانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سینے میں محبت مصطفیٰ کو بسا لو۔ جب محبت مصطفیٰ تمہارے سینے میں آ جائے گی، رب خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، خود تمہیں توفیق عطا فرما دے گا۔ دنیا سوچتی ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، سارا دن جو ہے وہ مزدوری کی ہے، تھک ہار کے آئے ہیں، اب سوئیں گے تو ہمیں آرام ملے گا، ہم رات کو محفل سے تاخیر سے آئے ہیں، ہمیں لیٹیں گے تو ہمیں آرام ملے گا، ہم گولی کھائیں گے ہمیں آرام ملے گا، ہم کھانا کھائیں گے بھوک لگی ہے تو ہمیں آرام ملے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں جن چیزوں کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں رات کو سونے کے اندر سکون ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے باوجود معذوری کے پوری امت کو عشق مصطفیٰ کے لیے بیدار کر کے بتا دیا کہ تمہیں سونے میں سکون ملتا ہے، ہمیں عشق مصطفیٰ میں رونے میں سکون ملتا ہے۔ ساری دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھی اور کسی کو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنا تک نہیں آتا تھا، اور ہمارے حکمران اس قدر بے باک ہو چکے تھے کہ حکمران کبھی جو ہے وہ سود کو حلال کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، کبھی ملک کے اندر زناکاری کو عام کیا جا رہا ہے، کبھی بدکاری کو عام کیا جا رہا ہے،
کبھی بے پردگی کو، میرا جسم اور میری مرضی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، کبھی سپیکروں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی موٹر وے کے اوپر، آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی وال چاکنگ کو بٹایا جاتا ہے اور لکھنے والوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے میں یہ سارے ماجرے دیکھتا آ رہا ہوں، اور دینی محبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے دلوں کے اندر یہ دکھ تھا، یہ غم تھا کہ کاش کوئی ہماری جو دل کی آواز ہے وہ بھی اوپر تک پہنچانے والا ہو، ان حکمرانوں کو بھی کاش کوئی روکنے والا ہو کہ یہ جو سود کو حلال کر رہے ہیں، یہ رب کے ساتھ جو اعلان جنگ کر رہے ہیں، کاش کوئی ایسا پیدا ہو جو ان کو روک سکے۔ تو رب کائنات نے ان حکمرانوں سے ٹکر لگانے کے لیے، ان کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے خادم حسین رضوی کو بھیج دیا تھا، لیکن آج اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اب کون ان حکمرانوں کو سیدھا رستہ دکھائے گا؟ جب ان حکمرانوں نے امت مسلمہ کے اوپر سینوں پر وار کیا ہے اور شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، تب خادم حسین رضوی صاحب نے ان کو للکارا ہے، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو نوجوانوں کے سینوں کے اندر روح پھونکی ہے، میں حیران رہ گیا۔ شاید آپ کو تو اطلاع ہی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ابھی فیض آباد کا جو دھرنا ہوا تھا، لیکن 30,000 سے زائد شیل ان نوجوانوں کے اوپر برسائے گئے جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جن کی صرف ایک ہی صدا تھی اور کوئی نیا نعرہ نہیں تھا، کوئی حکومت گرانے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی اپنا مال لینے کے لیے وہ نوجوان نہیں گئے تھے، وہ ساری امت مسلمہ کے کالجوں کے نوجوان، مدرسوں کے پڑھے ہوئے نوجوان، وہ وکلاء، وہ ڈاکٹر حضرات، وہ جو اس وقت فیض آباد میں گئے تھے، صرف ایک مطالبہ لے کر گئے تھے کہ فرانسی کتوں نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ان سے بائیکاٹ کرو، نہ ہم ان کو کوئی فائدہ دیں گے نہ ان سے کوئی فائدہ لیں گے، جنگ نہیں کر سکتے، کم از کم سفارتی تعلقات تو ختم کرو۔ لیکن حکومتی مشینری نے پورا زور لگا لیا، حکومت کی تمام فورسز آ گئیں اور 30,000 سے زیادہ شیل برسائے، آنسو گیس برسائی گئی، اور پوری حکومتی مشینری بھی ان نوجوانوں کو روکنے کے اندر ناکام رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عشق مصطفیٰ سینے کے اندر لیے ہوئے چل رہے تھے۔ عشق مصطفیٰ ایسی پاور ہے جس پاور کی وجہ سے پوری حکومت ناکام ہو گئی، اور اللہ نے تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں کو سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب 103 بخار ہونے کے باوجود شدید علالت کی عالم میں بھی آپ دوسرے دن وہاں فیض آباد دھرنے کے اندر پہنچے، اور پھر حکومت سے جو مذاکرات ہوئے، حکومت نے 3 ماہ کا جو ہے وہ تقریباً ٹائم لیا کہ ہمیں جو ہے وہ 3 ماہ کا ٹائم دیں، ہم جو ہے وہ ایک دم، تو ظاہر سی بات ہے کوئی جو کتا تو نہیں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے، تو یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں، لیکن مطلب اتنی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے سفارتی تعلقات ختم کرنا، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ 3 مہینوں کا ٹائم دیں، فلاں کریں 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوا، اس کے بعد یہ طے پایا کہ جو ہے ٹھیک ہے ہم 3 مہینے جو ہے وہ انتظار کریں گے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آخر میں جاتے جاتے بھی ناموس رسالت پر پہرا دے کر گئے ہیں، اور وہ قرارداد، وہ اپنا منصوبہ، اپنا پیغام جو ہے وہ حکومت کو دے کر گئے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، یقین جانے میری بھی 30-31 سال عمر ہو گئی ہے، بچپن سے میں بھی دیکھتا آ رہا ہوں، بڑے بڑے عظیم لیڈر آئے، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لیڈر آئے، صاحبزادہ فضل کریم جیسے صاحب جیسے ہمیں لیڈر ملے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے ہمیں لیڈر ملے، لیکن اہل سنت نے قدر نہیں کی۔ ہمیں قدر ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا اچھا تھا، لیکن بعد میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جاتا۔ میں تو 2-3 دنوں سے، جب سے یہ فیض آباد والا معاملہ ہوا تھا، لوگ کہتے تھے جی یہ، کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے وہ حکومت کے اندر نہیں آ سکتے، ان کو جو ہے وہ جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ نہیں آنے دیں گی، یہ سیاستدان ان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن میرا ایک ہی دعویٰ تھا ان کے سامنے، اللہ اس بابے کو سلامت رکھے، جب تک یہ زندہ ہے ہمارے حکمران کم از کم بغیرتی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ بغیرتی نہیں کر سکتے جب تک اس طرح کا کوئی بندہ بولنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کی کوئی مزید جو ہے وہ صالح قیادت عطا فرمائے، اور ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔